تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پیار بھرا سلام۔ خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قریش کے معزز قبیلے سے تھا۔ سلسلہ نسب عبد المناف پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ حضرت عثمان ذو النورین کی نانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھیں۔ آپ کا نام عثمان اور لقب ذو النورین ہے۔ اسلام قبول کرنے والوں میں آپ سابقون الاولون کی فہرست میں شامل تھے۔ آپ نے خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر اسلام قبول کیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور کلمہ حق پڑھنے کے جرم میں حضرت عثمان غنی کو ان کے چچا حکم بن ابی العاص نے لوہے کی زنجیروں سے باندھ کر دھوپ میں ڈال دیا۔ کئی روز تک علیحدہ مکان میں بند رکھا۔ چچا نے آپ سے کہا کہ جب تک تم نئے مذہب اسلام کو نہیں چھوڑو گے آزاد نہیں کروں گا۔ یہ سن کر آپ نے جواب میں فرمایا کہ چچا، اللہ کی قسم، میں مذہب اسلام کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا اور اس پر ایمان کی دولت سے کبھی دستبردار نہیں ہوں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلیٰ سیرت و کردار کے ساتھ ثروت و سخاوت میں بھی مشہور تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ہر نبی کا ساتھی و رفیق ہوتا ہے، میرا ساتھی عثمان ہوگا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دائرہ اسلام میں آنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عرصہ بعد اپنی بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آپ سے کر دیا۔ جب کفار مکہ کی اذیتوں سے تنگ آ کر مسلمانوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت اور حکم الہی کے مطابق ہجرت حبشہ کی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ماں اپنی اہلیہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ ہجرت فرما گئے۔ جب حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی زوجیت میں دے دیا۔ اس طرح آپ کا لقب ذو النورین معروف ہوا۔ مدینہ منورہ میں پانی کی قلت تھی، جس پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے پانی کا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف فرمایا۔ اور اسی طرح غزوہ تبوک میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مالی اعانت کی اپیل فرمائی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 30,000 فوج کے 1/3 اخراجات کی ذمہ داری لے لی۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت خانہ کعبہ کا ارادہ فرمایا تو حدیبیہ کے مقام پر یہ علم ہوا کہ قریش مکہ جنگ کے لیے آمادہ ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کر مکہ بھیجا۔ قریش مکہ نے آپ کو روک کے رکھا تو افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اس موقع پر 1400 صحابہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی کہ حضرت عثمان غنی کا قصاص لیا جائے گا۔ یہ بیعت تاریخ اسلام میں بیعت رضوان کے نام سے مشہور ہے۔ قریش مکہ کو جب صحیح صورتحال کا علم ہوا تو آمادہ صلح ہو گئے اور حضرت عثمان غنی واپس آ گئے۔ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس مشاورت کے آپ اہم رکن تھے۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا وصیت نامہ آپ نے ہی تحریر فرمایا تھا۔ دینی معاملات پر آپ کی رہنمائی کو پوری اہمیت دی جاتی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف کاتب وحی نہیں تھے بلکہ قرآن مجید آپ کے سینے میں محفوظ تھا۔ آیات قرآن کے شان نزول سے خوب واقف تھے۔ بطور تاجر دیانت و امانت کا آپ طرح امتیاز تھے۔ نرم خو تھے اور فکر آخرت کو ہر دم پیش نظر رکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، عثمان کی حیا سے فرشتے بھی شرماتے ہیں۔ تبلیغ و اشاعت اسلام کے لیے فراخ دلی سے دولت صرف فرماتے۔ ان کا دور حکومت تاریخ اسلام کا ایک تابناک اور روشن باب ہے۔ ان کے عہد زریں میں عظیم الشان فتوحات کی بدولت اسلامی سلطنت کی حدود اطراف عالم تک پھیل گئیں اور انہوں نے اس دور کی بڑی بڑی حکومتیں روم، فارس، مصر کے بیشتر علاقوں میں پرچم اسلام بلند کرتے ہوئے عہد فاروقی کی عظمت و ہیبت اور رعب و دبدبے کو برقرار رکھا اور باطل نظاموں کو ختم کر کے ایک مضبوط، مستحکم اور عظیم الشان اسلامی مملکت کو استوار کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عثمان، اللہ تعالیٰ تجھے خلافت کی قمیض پہنائے گا۔ جب منافق اسے اتارنے کی کوشش کریں تو اسے مت اتارنا یہاں تک کہ تم مجھے آ ملو۔ چنانچہ اس روز آپ کا محاصرہ کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد لیا تھا کہ منافق خلافت کی قمیض اتارنے کی کوشش کریں گے، تم نہ اتارنا۔
اس لیے میں اس پر قائم ہوں اور صبر کر رہا ہوں۔ 35 ہجری میں ذی-القعدہ کے پہلے عشرہ میں باغیوں نے حضرت عثمان ذو النورین کے گھر کا محاصرہ کیا اور آپ نے صبر اور استقامت کا دامن نہیں چھوڑا۔ محاصرہ کے دوران آپ کا کھانا اور پانی بند کر دیا گیا تھا۔ تقریباً 40 روز بھوکے پیاسے 82 سالہ مظلوم مدینہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جمعۃ المبارک 18 ذو الحجہ کو انتہائی بے دردی کے ساتھ روزہ کی حالت میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے شہید کر دیا گیا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کی یہ سازش در حقیقت اسلامی تاریخ کی سب سے اول اور سب سے عظیم سازش تھی۔ یہ سازش جو عبداللہ بن سبا سمیت متعدد منافقین کی کوشش کا نتیجہ تھی، در حقیقت صرف حضرت عثمان کے خلاف نہ تھی بلکہ اسلام اور تمام مسلمانوں کے خلاف تھی۔ اور آپ کی شہادت کے بعد وہ دن ہے اور آج کا دن کہ مسلمان تفرقہ اور انتشار میں ایسے گرفتار ہوئے کہ نکل نہ سکے۔ یہ وہ بات تھی جس کی خبر حضرت عثمان نے ان الفاظ میں دی تھی کہ باخدا اگر تم نے مجھے قتل کر دیا تو پھر تا قیامت نہ ایک ساتھ نماز پڑھو گے نہ ایک ساتھ جہاد کرو گے۔ آپ کی شہادت پر مدینہ منورہ میں کوہرام مچ گیا۔ حضرت سعید بن زید نے ارشاد فرمایا، لوگوں واجب ہے کہ اس بدعمالی پر کوہ عہد پھٹے اور تم پر گرے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک زندہ تھے اللہ کی تلوار نیام میں تھی، اس شہادت کے بعد یہ تلوار نیام سے نکلے گی اور قیامت تک کھلی رہے گی۔ حضرت ابن عباس نے ارشاد فرمایا، اگر حضرت عثمان کے خون کا مطالبہ بھی نہ کیا جاتا تو لوگوں پر آسمان سے پتھر برستے۔ حضرت علی علیہ السلام کو جیسے ہی شہادت عثمان کی خبر ملی، آپ نے فرمایا، اے اللہ میں تیرے حضور خون عثمان سے بریت کا اظہار کرتا ہوں۔ اور حافظ ابن کثیر نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام حضرت عثمان کے پاس جا کر ان پر گر پڑے اور رونے لگے، حتیٰ کہ لوگوں نے خیال کیا کہ آپ بھی ان سے جا ملیں گے۔ علامہ ذوبی نے حضرت عثمان کے کمالات و خدمات کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے، ان سے فرشتے کو حیا آتی تھی، انہوں نے ساری امت کو اختلاف میں پڑ جانے کے بعد ایک قرآن پر جمع کر دیا۔ وہ بالکل سچے کھرے عابد شب زندہ دار اور صائم النہار تھے اور اللہ کے راستے میں بے دریغ خرچ کرنے والے تھے، اور ان لوگوں میں سے تھے جن کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے۔ یزید بن حبیب کی زبان سے ابن عساکر نے لکھا ہے کہ وہ تمام اشخاص جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے میں حصہ لیا وہ سب دیوانے ہو گئے، اور جو شخص حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ علیہ السلام کو گالیاں دیا کرتا تھا، اس کا چہرہ اس قدر مکروہ ہو گیا تھا کہ جسے دیکھ کر ہی علی بن زید کانپ گئے تھے۔ اور ریاض میں ابو قلابہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ شام میں تھا کہ ایک آدمی کی آواز سنی جو آگ آگ پکار کر واویلا کر رہا تھا۔ میں اٹھ کر اس کے پاس گیا، دیکھا کہ ایک آدمی جس کے نہ ہاتھ ہیں اور نہ پاؤں، آنکھوں سے اندھا پڑا چلا رہا ہے۔ میں نے اس کا حال دریافت کیا تو اس نے کہا، میں ان لوگوں میں سے ہوں جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر چڑھ گئے تھے۔ جب میں عثمان کے قریب گیا تو ان کی بیوی چلانے لگی، میں نے آپ کی بیوی کے منہ پر تمانچہ مار دیا۔ حضرت عثمان نے کہا، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ خدا تیرے دونوں ہاتھ پیر کاٹے، تیری آنکھوں کو اندھا کرے اور تجھ کو آگ کے اندر ڈال دے۔ یہ سن کر مجھ پر ایسا خوف اور ایسی وحشت طاری ہوئی کہ میں وہاں سے نکل بھاگا۔ اب میری حالت یہ ہے کہ جو تم دیکھ رہے ہو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے میرے لیے جو بد دعائیں نکلی تھیں وہ سب کی سب پوری ہو چکی ہیں، بس اب صرف آگ والی بد دعا باقی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو دین اسلام کی پیروی کرنے والا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسے ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔